اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا روزہ اچھا گزرا؟ چلیں، اور یہ کہ بہت ساری جگہوں پر تو وہ ہو گیا کہ اناؤنس ہو گیا کہ سنڈے کو عید ہے، مڈل ایسٹ وغیرہ میں ہے نا ہمیں انشاءاللہ میرے خیال میں ہوپ فلی ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. ابھی تو ہماری مغرب کا ٹائم نہیں ہوا جی. میں نے دیکھا نیوز میں. چلیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت مبارک کرے انشاءاللہ. ایک اور روزہ مل گیا الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی آمین ثم آمین. چلیں الحمدللہ کثیرہ. آج ہماری دعا نمبر 30 ہے اور آخری دعا ہے الحمدللہ. نیتیں اپنی اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا آمین. اور پھر اس حدیث کو ایک دفعہ دوبارہ فریش اپ کر لیتے ہیں، اور ٹیک ہوم میسج بھی ہمارا یہی ہوگا کہ جو بھی کام کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہو. الحمدللہ کثیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے لیے آسانیاں کی، اور آج ہم دعا نمبر 30 کریں گے اے ہمارے رب سیریز کی. بہت پیاری اور مکمل دعا ہے، کل کی دعا کی طرح. جی ہاں بالکل انشاءاللہ. یہ دعا میری ون آف دا فیوریٹ ہے الحمدللہ. انشاءاللہ آپ جب اس دعا کو سیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنی یہ مکمل دعا ہے. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی. اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القسط فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ. اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین آمین. اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے میرے لیے موت بہتر ہے. اے اللہ میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتا ہوں. رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں. محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں. نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں، نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں. تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں. موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب ہوں. تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں. تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے. اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. سنن نسائی کی روایت ہے. انگلش ترجمہ دیکھیے. O Allah, by your knowing of knowledge of the unseen and by your power over your creation, keep me alive as long as you know that being alive is the best for me, and grant me death when you know that death is the best for me. O Allah, indeed I ask you of your fear in the hidden and evident. I ask you of you for a truthful speech in the state of contentment and in fury, and I ask you for moderation in wealth and in poverty, and never-ending favors.
I ask you for unceasing coolness of the eyes. I ask you for contentment on your decree and the pleasure of life after death. And I ask you for the delight of looking at your countenance and eagerness of meeting you without undergoing any harmful difficulty or a trial that leads astray. O Allah, adorn us with the beauty of faith and make us a guide of the righteous people. Ameen. ये सुनन निसाई की हदीस है जिसमें इस दुआ के बारे में आता है। अम्मार बिन यासिर जो है वो एक सहाबी है, तो उनके बारे में आता है कि मसलन जिन्होंने रवायत की वो बताते हैं कि अम्मार बिन यासिर ने हमें नमाज पढ़ाई और उसको मुख्तसर कर दिया। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आपने नमाज को मुख्तसर कर दिया। उन्होंने कहा फिर भी मैंने दुआएं सुनाई जो यानी दुआएं पढ़ी नमाज में जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। जब वे उठे और चले गए तो एक आदमी, वो मेरा बाप था लेकिन उसने खुद नाम नहीं लिया, उनके पीछे आया और उनसे कहा उनसे इस दुआ के बारे में पूछा। तब वो आए और उन्होंने लोगों को बताया। यानी जो अम्मार बिन यासिर, तो उन्होंने कहा कि ये इतनी मुकम्मल दुआ है, तो उन्होंने इस दुआ की वजह से नमाज को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, यानी तशहुद में या जब भी इस दुआ को मांगा, यानी इतनी मुकम्मल और कंप्लीट ये दुआ है। चले अब एक एक करके इस दुआ के हिस्से को देखते हैं और समझते हैं। अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल गैबी, ऐ अल्लाह तू अपने इल्म गैब और मखलूक व कुदरती का अलल खल्क, और मखलूक पर अपनी कुदरत की बदौलत। दुआ का आगाज जो है वो हम अल्लाह सुब्हान ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला के आलिमुल गैब होने और ये कि अल्लाह ताला हर बात को जानता है, और दूसरा कि अल्लाह ताला के पास हर चीज की अथॉरिटी है, अल्लाह के पास हर चीज की पावर है। और फिर ये बात कह के हम क्या कहते हैं, अह्यनी मा अलिमतल हयात खैरन ली, मुझे जिंदा रख जब तक तू समझता है मेरे लिए जिंदा रहना बेहतर है। यानी हम अल्लाह ताला से जिंदगी की दुआ मांग रहे कि या अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी देना जो मेरे लिए प्रोडक्टिव हो, मेरे लिए फ्रूटफुल हो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्रें लंबी हो और अमाल नेक हो, सौले अमाल करने वाले हो। तो जब हम अल्लाह से मांगते हैं ना लंबी उम्र, तो इसका क्या मतलब है कि या अल्लाह अगर मेरी उम्र लंबी भी है, मुझे जिंदा भी रखना है, तो फिर यानी मैं नेक अमाल करूं और नेकियों में वक्त गुजारूं। और फिर वतवफ़नी इज़ा अलिमतल वफ़ात खैरन ली, और मुझे मौत दे जब तू समझता है कि मेरे लिए मौत बेहतर है। अब देखें कि कोई इंसान ना अपनी मौत का वक्त डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन हमने ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया कि अल्लाह को पता है किस वक्त मेरा इस दुनिया से जाना बेस्ट है मेरे लिए। जैसे आप देखें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक दुआ मांगा करती थी, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी मौती व फी मा बादल मौती, कि ऐ अल्लाह मेरी मौत में बरकत डाल दे और इसके बाद जो है उसमें भी बरकत डाल। और मौत के बाद क्या है, कब्र है, हशर का वक्त है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह की दुआ है कि या अल्लाह जिस वक्त मेरा इस दुनिया से जाना बेहतर है मेरे दीन दुनिया आखिरत के लिए, उस वक्त मुझे इस दुनिया से ले जा। और ये दुआ ना वैसे भी इंसान को एक कंफर्ट देती है कि हमने सारा मामला अल्लाह के हवाले कर दिया, यानी ना तो हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं और ना हम अपनी मौत के मालिक हैं। मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए है और मेरी मौत भी अल्लाह के लिए। एक ईमान वाला क्या कहता है, जैसे सूरह अल-अनाम के आखिर में आता है ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए। तो एक ईमान वाला ऐसा होता है, तो वो अल्लाह से दुआ भी क्या मांगता है कि या अल्लाह चूंकि मेरी जिंदगी भी आपके लिए है और मेरी मौत भी आपके लिए है, तो जब आपको बेहतर लगे और आप इसको बेहतर समझे तो मुझे इस दुनिया में जिंदा रखें, और जब आप इसको बेहतर समझे तो मुझे इस दुनिया से बुला लें। फिर अगला हिस्सा है अल्लाहुम्मा व अस्अलुका, ए अल्लाह और मैं सवाल करता हूँ या करती हूँ, खशियतक फिल गैब व शहादा, गैब और हाजिर में तुझसे डरते रहने का सवाल करता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त बात है, यहाँ में अल्लाह की खशियत मांगी गई है। अब देखें कि बाज़ औक़ात लोगों के सामने तो हम बहुत सारे बुरे कामों से और बुरी चीज़ों से अपने आप को बचा लेते हैं, एक अपना इमेज मेंटेन करने के लिए, ये करने के लिए कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। लेकिन
غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور پھر یہ ہے کہ غیب میں اکیلے ہوں آپ، پورا آپ کو قدرت طاقت ہو برائی کرنے کی، حرام کرنے کی، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رک جائیں، تو ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ مثلاً کتنے سارے مواقع انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں جب وہ تنہا ہوتا ہے، مثلاً آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے، آپ نے فون اپنا کھولا ہوا ہے، آپ فون پہ جو مرضی دیکھیں، کسی کو کیا پتا سوائے اللہ کے۔ آپ کسی کو کوئی ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کسی کو کیا پتا آپ کسی مرد سے باتیں کر رہے ہیں یا کسی اور سے، کسی محرم سے یا نامحرم سے، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی اسی طرح کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جہنمیوں کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے نا جو گناہ کے برائی کے کام کرتے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تہجد گزار ہوں گے، لیکن تنہائی میں ایسے کبھی کام کر گزرتے تھے، یعنی کبیرہ گناہ کرنے سے جھجکتے نہیں تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو تہجد گزار ہوتے ہیں، جو بہت نیک ہوتے ہیں، لیکن جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ شیطان سے بھی برتر ہو جاتے ہیں، وہ ایک گناہگار یعنی جو ایکسٹریم درجے کا برا انسان ہے اس سے بھی برے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اصل میں ہم ایسا بننے سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، چاہے میں اکیلی ہوں، چاہے میں لوگوں میں ہوں، میرے اندر تیرا ڈر ہو، تیری خشیت ہو۔ خشیت جو ہے نا، ایسا ڈر ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو آپ کے جسم پہ نظر آئے، یعنی آپ کانپ جائیں سوچ کے، گناہ کا سوچ کے آپ کانپ جائیں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی اس کا، اور میرے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے یہ حرام کام کرنے کی، یہ غلط کام کرنے کی۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ کچھ لوگ مثلاً غلط قسم کے ای میل اکاؤنٹس بنا کے دوسروں کو ای میلز کرتے ہیں، کچھ لوگ فیس بک اکاؤنٹ بنا کے اس سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ سارے اللہ کی خشیت کی کمی کی علامتیں، یعنی جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہی ایسی حرکتیں کرتا ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ شوہر اور بیوی کے جو تعلق میں خرابیاں ہوتی ہیں اس میں بھی اللہ کے ڈر کی کمی ہوتی، یعنی بیوی شوہر کے اندر ایسی سی برائیاں بنا کے دوسروں کو بتائے گی جو ان کے اندر ہے ہی نہیں، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کے بارے میں ایسے سے عیب اس کے اچھالے گا جو اس بیچاری میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خشیت عطا فرمائے، چاہے ہم لوگوں کے سامنے ہیں اور چاہے ہم اکیلے ہیں۔ پھر وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، یہ بھی بڑا پیارا حصہ ہے دعا کا، اور میں رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ رضامندی کیا، یعنی خوش ہیں ہم، اچھے حالات ہیں، خوشحال ماحول ہے، ہم بڑے پیسفل ہیں، کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں۔ اور دوسرا غصے کی حالت میں، یعنی جب انسان نارمل ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے، لیکن غصے کی حالت میں بھی حق بات کہنا۔ جیسے ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، تو ان کو جیسے کسی نے شک میں ڈال دیا تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا اس بات کو کہ وہ نہیں لکھ رہے، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھے کہا کہ کبھی اللہ کے رسول غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی اور بھی انسان کے موڈز ہوتے ہیں، تو تم نہ لکھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں چاہے خوشی غضب ہر حال میں میرے منہ سے صرف حق نکلتا ہے۔ تو یہ کوالٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی آئے لیکن انہوں نے غصے میں بھی اچھی اور حق بات کہی، یعنی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ تو ہمیں بھی یہی اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنی ہے کہ بے شک ہم غصے، آپ دیکھیں انسان ہے نا تو غصہ آ سکتا ہے، مگر غصے میں آپ سے باہر ہو جانا، غصے میں ایسا انداز اپنانا کہ دوسرے کا تیا پانچا کر کے رکھ دے، دوسرے کو اتنا ذلیل اتنا بے عزت کریں اور بعد میں وہ خود ہی پچھتائیں۔ تو یعنی چاہے میں عام نارمل حالات میں ہوں اور چاہے مجھے غصہ ہے، یا اللہ میرے منہ سے حق اور سچ بات ہی نکلے، آمین۔ اور پھر وَأَسْأَلُكَ الْقَسْطَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور اے اللہ
اور میں محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں. یعنی یہ بھی کتنی زبردست بات ہے. یعنی اگر میں بہت محتاج ہوں, فائنینشیل کرائسس میں ہوں, تو بھی میں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤں, اور یا اللہ اگر تو نے مجھے بہت غنی کر دی, میرے پاس بہت مال آ گیا, تو بھی میں اسراف نہ کروں. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے نا, یعنی فائنینشلی ہم کبھی بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. ایسے ہی ہے نا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری شادی ہوتی نئی نئی, تو اس وقت ہمارے فائنینشیل حالات اور ہوتے ہیں, ہمیں پاکٹ منی بھی تھوڑی ملتی ہے کیونکہ ہمارے ہسبینڈ بھی اس وقت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, نئی نئی ان کی جاب ہوتی ہے, زندگی میں سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر حالات بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو شروع میں ہم تھوڑے, ہمارے ایکسپینسز بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں, ہماری لگژری بھی لمٹ ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ ہم چیزیں ایڈ آن کرتے جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھا آپ نے بولا کہ چیک اینڈ بیلنس. یس, یعنی انسان کے پاس زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اڑانا شروع کر دے ان کو, یا وہ ہر جگہ جا کے ضائع کرے پیسوں کو. نہیں, اگر زیادہ مال بھی ہے تو اللہ کے راستے میں دے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں غنی ہونا چاہیے, جتنا مرضی دے دیں اور کوئی دل میں پچھتاوا نہ آئے. لیکن دنیا میں خرچ کرتے ہوئے انسان کو پھر ایک دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ واقعی میری یہ ضرورت ہے. ایک دفعہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ہورڈنگ کی نا. ہورڈنگ کیا ہوتی ہے کہ بغیر ضرورت کے نا چیزیں خرید کے جمع کرتے جانا. اور میں نے دیکھا کہ کچھ سسٹرز میں یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور مجھے بھی لگتا ہے مجھے بھی تھی یہ پرابلم, پہلے پرابلم ہی کہوں گی. لیکن اور یہ ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ میں نا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سیلز ایسی ہوتی ہیں اور اس میں آپ کو ایسی زبردست ڈیلز ملتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو سب کچھ لے لینا چاہیے, کہ اس سے اچھی پتہ نہیں اتنا سستا یہ ملے گا یا نہیں. تو میں نے نوٹس کیا کہ یہ تو ہمارے مائنڈ سے کھیلتے ہیں, کیونکہ ایسی سیل تو ہر 3-4 مہینے بعد آ جاتی, وہی پرائس میں دوبارہ مل جاتی. تو الحمدللہ 1 سال تو میں نے ایسے 1-2 دفعہ چیزیں لے کے رکھی, لیکن اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ وہ بس مثلا خود ہی میں ہی مشکل میں پڑ جاتی تھی ان کو سنبھال کے رکھنا. کیونکہ یوزلی ہمیں ہوتا ہے پاکستان وغیرہ جانا ہے تو چلو چیزیں لے کے رکھ لیں تحفے دینے کے لیے اور اس کے لیے نا, اور پھر آپ دیکھیں کئی مہینے وہ چیزیں پڑی رہتی ہیں اور ہمیں ان کو سنبھالنا رکھنا ایک مشکل میں پڑ جاتے ہم. تو الحمدللہ پھر میں نے وقت کے ساتھ ریئلائز کیا کہ نہیں, یہ تو ہر 3-4 مہینے بعد ایسی سیل آ جاتی ہے اور اسی طرح چیزیں سستی ہوتی ہیں, میں پھر بھی خرید سکتی ہوں. تو پھر الحمدللہ میں نے جیسے تھوڑا کنٹرول کیا اپنی شاپنگ کو, اور پھر میں وہی چیز خریدتی ہوں جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جیسے نا ہم بازار جاتے ہیں تو ہمیں فیس کریم چاہیے, تو ہم کہتے ہیں چلو 2 لے لو. آپ دیکھیں فیس کریم ختم ہونے میں مہینہ 2 لگ جاتے ہیں, یعنی اتنا تو آپ نہیں لگاتے نا, کھاتے تھوڑی آپ, کتنی ایک لگاتے ہوں. اسی طرح جیسے ہیئر آئل ہے, اسی طرح لپسٹکس ہیں, اسی طرح یعنی میں چونکہ زیادہ سسٹرز ہیں تو آپ سے ریلیٹڈ ایگزامپلس دے رہی ہوں کہ ان چیزوں میں بھی نا اعتدال لے کر آئے. لپسٹک آپ دیکھیں کئی سال لاسٹ کرتی ہے. آپ کی اگر کوئی فیس کریم ہے کئی سال لاسٹ, مطلب فیس کریم چلے زیادہ فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں, سن بلاک ہے, تو آپ ایک لیں, اپنے آپ کو نا منیمائزر بنائیں, اور پھر کیا ہے وہ جب ایک ختم ہو جائے پھر دوسرا لے کر آ جائے. تو انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ اصل میں میانہ روی کا جو ہے وہ بہت زبردست طریقہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی, اب یہ تو ہماری پرسنل چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اسی طرح کچن کی جو گروسری ہے وہ بھی آپ دیکھیں آخر میں کیا ہے, آپ نے سنبھالنا ہے. آپ جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں اتنا کچھ اٹھا کے لے آتے ہیں, پھر گھر آ کے کیبنٹس میں جگہ نہیں ہے, فریج میں جگہ نہیں ہے, اور ڈرارز میں جگہ نہیں, پھر ہم ہر جگہ اس کو ٹھونستے ہیں جہاں پھر ہمیں جگہ ملتی ہے. تو اس لیے اس میں اعتدال لائیں, یعنی اتنی گروسری لائیں جیسے مطلب میں یوزلی گروسری لاتی ہوں 1 ویک کے لیے, جیسے جو فریش پروڈیوس ہوتی ہے, فروٹ سبزی وغیرہ, اور جو جیسے گوشت وغیرہ ہوا تو وہ 1 مہینے کا سٹاک لے لیا, دالیں وغیرہ جو ہے وہ اسی طرح 2-3 ویکس کا لے لی. تو آپ اس طرح اپنے آپ کو ایک بیلنس میں رکھیں, کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ سنبھالنی تو مجھے ہی ہے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کپڑے, بالکل آپ نے جیسے کہا کہ کپڑوں میں بھی اس میں مجھے استاذہ کا ایک بہت ٹپ پسند آئی تھی, آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ ہم میانہ روی کی بات کر رہے ہیں. تو استاذہ نے کہا تھا کہ میں نا پورا سال دیکھتی ہوں کہ کون سے کپڑے ہیں جو سال میں نے 1 دفعہ بھی نہیں پہنے, اور کہتی ہیں کہ وہ سارے کپڑے میں نا صدقہ کر دیتی ہوں.
تو الحمدللہ میں نے پھر یہی اپنا اصول اپنایا کہ میں نے دیکھا کہ پورے سال میں کون سے عبائے تھے، کون سے سکارفز تھے، کون سے کپڑے تھے جو میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنے، کیونکہ سال میں 4 سیزن ہوتے ہیں ہمارے مختلف کپڑے ہیں نا. پھر وہ جتنے بھی کپڑے تھے نا وہ سارے میں نے صدقہ کر دیے. اور الحمدللہ یہ ابھی تک میں اسی طرح کرتی ہوں. میں نے دیکھا میری کلوزٹ بہت آرگنائز ہوگی اس کی وجہ سے، کیونکہ آپ دیکھیں میں نے نوٹس کیا کہ کچھ کپڑے میں اس لیے نہیں پہنتی تھی کہ وہ جیسے مجھے چبھتے تھے یا وہ بہت فارمل تھے، مجھے ہیوی لگتے تھے، تو میں کہتی تھی نہیں ابھی نہیں پہننے، ابھی نہیں پہننے، اور وہ موقع ہی نہیں آیا ان کو پہننے کا، اور کئی سالوں سے وہ پڑے ہوئے تھے. پھر کچھ کپڑے جو ہیں وہ ان کا مٹیریل اچھا نہیں ہوتا، یا مثلا آپ کو ٹائٹ ہوتے ہیں، بس ہم نا ان یادوں کو گلے سے لگا کے یہ نا میرے ہسبینڈ نے وہ فلاں ٹائم دیا تھا، یہ نا میری امی نے اس ٹائم دیا تھا، یہ نا میری بہن نے، اور اس چکر میں ہم جو ہے کپڑے جمع کرتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو ان کو بھی تو ثواب ملے گا جنہوں نے آپ کو دیے تھے. اگر آپ کے شوہر نے دیے اور آپ نے صدقہ کر دیا تو اس صدقے میں ان کا بھی حصہ ہے. آپ کی بہن نے دیے، امی نے دیے، تھنک اٹ دیٹ وے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں، یعنی یا اللہ مجھے جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ کبھی بھی نہ ختم ہو. جیسے آپ دیکھیں اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے کیا کیا ہمیں دیا. آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہونٹ ہیں، زبان ہے، دل ہے، جسم ہے. یہ تو ہمارے جسم میں کتنی کچھ نعمتیں ہیں. دماغ ہے سوچنے کے لیے، ہاتھ ہے لکھنے کے لیے، پاؤں ہے چلنے کے لیے. پھر آپ دیکھیں ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے امی ابو ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمیں اللہ نے گھر دیا ہے، کھانے پینے کو ہے، مال ہے خرچ کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے. یہ ساری نعمتیں ہیں. تو اب ہم اللہ سے کیا دعا کرتے کہ یا اللہ یہ ساری نعمتیں کبھی بھی نہ ختم ہو. جیسے وہی جو دعا بھی ہم نے سیکھی تھی نا کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تو یہ بھی اسی طرح کا ایکسپریشن ہے کہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہو. جو بھی یا اللہ تو نے مجھے نعمتیں دی میں ان کو انجوائے کر سکوں. اور پھر وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا. آنکھوں کی ٹھنڈک آپ دیکھیں کیا ہے. کچھ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک عبادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے شوہر اور بچے ہوتے ہیں. تو جو بھی چیز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں اس سے ہمیشہ ٹھنڈی رکھنا. یعنی اگر ہمیں عبادت میں مزہ آتا ہے تو یہ انجوائمنٹ کبھی ختم نہ ہو. اگر ہمیں اپنی فیملی کو دیکھ کے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، تو یا اللہ یہ ہمیشہ اسی طرح رہے، کبھی منقطع، کبھی ختم نہ ہو. آمین. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، بہت ہی زبردست یہ حصہ ہے دعا کا. اور تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یعنی جو بھی یا اللہ تو نے میری تقدیر میں لکھا، رضیت باللہ ربا، یعنی جو مشکل ہے، پریشانی ہے، موت ہے، زندگی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، یا کرائسس ہیں، آزمائشیں ہیں، یا اللہ جو بھی مجھ پہ مشکل آئے تو میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ جب مجھ پہ مشکل آئے تو میں تیری رضا میں راضی رہوں، میں الحمدللہ علی کل حال کہہ سکوں. اب دیکھیں اس دعا کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ پہ مشکل وقت آئے گا نا تو آپ فوراً سے پازیٹیولی ریئیکٹ کریں گے، نیگیٹو نہیں ہوں گے ہم نا. کیونکہ جو انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے نا وہ نیگیٹو نہیں ہوتا، اس کے اندر نیگیٹو وائبز نہیں ہوتی، وہ خود بھی پازیٹیو رہتا ہے. اور پھر وہ فوراً کیا کہتا ہے الحمدللہ اسی میں خیر ہوگی، اللہ نے اسی میں میرے لیے بہتری لکھی ہوگی. اور پھر بعض دفعہ ایک چیز صرف ایک ٹیمپرری ہوتی، جیسے وہ ایک ہمارے اسلاف میں سے تھے نا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا جو مال سے بھرا ہوا جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. اور پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ خبر جھوٹی تھی. انہوں نے کہا الحمدللہ. اب آپ دیکھیں ایک ایمان والا ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نعمت آئی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، اور چلی گئی تو بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو انسان بجائے سے کہ اس وقت پھر ہائی یہ کیا ہو گیا، اوف اللہ اتنا سوچا تھا، اتنی پلاننگ کی تھی یہ. اب آپ دیکھیں جیسے مثلا
انسان پہ کوئی بیماری، آپ اتنی احتیاط کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ماسک بھی لگا رہے ہیں، ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ بیمار ہو گئے. اب کیا فائدہ ہوا؟ اتنے پیسے ماسک پہ لگائے تھے، اتنے پیسے ان چیزوں پہ لگائے تھے، پھر بھی میں بیمار ہو گئی. نہیں، یہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا تھا. دس از ہاؤ اٹ واز مینٹ ٹو بی. بس اس کا کیا آپ کرنے کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھیں. جی ہاں بالکل، جیسے آج آپ دیکھیں PIA کا جو جہاز کریش ہوا، تو اب ظاہر ہے وہ سب ایک سوچ سے، ایک جذبے سے جا رہے ہوں گے، عید ہے، لیکن میں تو رش کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ ان سب کو جمعے کا دن ملا. آپ دیکھیں رمضان اور جمعے کا دن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سے مطابق پتہ چلتا ہے نا کہ جس کو جمعے کی دن یا رات موت آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، ان کے درجے بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ظاہر ہے مشکل وقت ہے، اور خاص طور پہ ایسی جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، اس میں سبھی بہت تکلیف سے گزرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں رضیت باللہ ربًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کی موت کا وقت جب لکھا ہوتا ہے نا تو وہ آ جاتی. جیسے ایک واقعہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے دور کا، کہ ان کے پاس نا ایک ان کا وزیر کھڑا ہوا تھا، تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا نا. تو وہ وزیر سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ کون ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے. تو وہ وزیر کہنے لگا کہ مجھے نا ڈر لگ رہا ہے، تو مجھے فلاں جزیرے پہ پہنچا دے. تو سلیمان علیہ السلام نے کسی جن کو کہا اور وہ وزیر کو وہاں پہنچا دیا. تو وہ جیسے ہی پہنچا وہاں تو ملک الموت پہنچ گئے اور انہوں نے اس کی جان نکال لی. تو پھر بعد میں جب وہ آئے تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فلاں وقت تم نے فلاں جزیرے پہ اس کی روح قبض کرنی ہے، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ تو یہاں کھڑا ہے اور مجھے تو اس کی موت وہاں قبض کرنی، اس کی روح وہاں قبض کرنی. تب آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ اب اس وقت ریگریٹس کرنا، کاش وہ فلائٹ میں نہ جاتے، کاش وہ ڈیلے کر دیتے، اتنے دنوں سے لاک ڈاؤن تھا نہ ہی کرتے، ایسی چیزیں نا اور زیادہ شیطانی رستے کھولیں گی، شیطانی سوچیں کھولیں گی. اب کیا ہے کہ اللہ کی رضا اسی میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کی موت لکھی تھی. اگر ایسے نہیں تو کسی اور طرح ہو جاتا، لیکن یہ ان کا وقت آ گیا تھا. بس آپ کو پتہ ہے کہ 3 لوگ بچ بھی گئے، سبحان اللہ. یعنی میں سوچتی ہوں کہ اتنا میسو وہ ہوا، لیکن اس کے باوجود جو لوگ بچ گئے ایگزیکٹلی. تو اب یہ کیوں ہوا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے ہماری ایک جاننے والوں میں ہوا کہ ان کا نا بیٹا ینگ سا لڑکا تھا، آئی تھنک 22-23 ایئرس کا. تو سارے دوست نا گلگت جا رہے تھے، تو مثلا 4 لوگوں کو ٹکٹ مل گیا. یہ نا جو لڑکا تھا نا جو ہمارے جاننے والوں کا بیٹا تھا، تو اس کی فلائٹ جو ہے اس کو ٹکٹ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا تم سٹینڈ بائی پہ چلو. تو اچھا یہ جب سارے گئے وہاں ایئرپورٹ پہ تو وہ فلائٹ فلی بک تھی. تو وہاں پہ نا کوئی آدمی تھا، تو اس نے جب دیکھا نا یہ بار بار باتیں کر رہے کہ یار سیٹیں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم 5-6 دوست اس طرح گلگت جانا چاہ رہے ہیں، مگر اس کو نا ٹکٹ نہیں ملا. وہ کہتے سٹینڈ بائی پہ، تو سٹینڈ بائی پہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو تم نا میرا ٹکٹ لے لو، کیونکہ میں نے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کل بھی چلا جاؤں گا، میری کوئی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے، تو تم سارے دوست اکٹھے چلے جاؤ. تو انہوں نے اپنا ٹکٹ اس سے ایکسچینج کر لیا، اور وہ جو ہے نا وہ جہاز تھا، آپ کو یاد ہوگا گلگت میں جو مس پلیس ہو گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بہت پرانی بات ہے 90s کی، کہ وہ اڑا اور پھر اس کے بعد کہیں فوگ میں گم ہو گیا. تو اب آپ سوچیں اللہ کی شان ہے کہ ان کے بیٹے کی موت اس طرح لکھی تھی، اور جس نے اپنا ٹکٹ دیا اس کی موت نہیں تھی. تو اس لیے ہر ایک کا نا وقت مقرر ہوتا ہے، اور جس نے جب جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتے. جب انسان ایسی باتیں سوچتے پھر اس سے اور زیادہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین بڑھتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی تقدیر ہے جو بندوں کے لیے لکھی ہے. پھر وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب. یعنی یا اللہ اس دنیا سے مجھے ایک دن جانا ہے، اگر دنیا میں میری زندگی تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیوں میں ہے تو یا اللہ مجھے
موت کے بعد ایک اچھی اور عیش پسند زندگی چاہیے. اب دیکھیے کہ جنت بالکل پرفیکٹ جگہ ہے. جنت کی خوبصورتی دیکھیے، جنت میں آرام دیکھیں، جنت میں کھانے دیکھیں، وہاں کے ڈرنکس دیکھیں، وہاں پہ گھروں کو دیکھیے، وہاں پہ لگژریز دیکھیں. کوئی چیز ہم امیجن نہیں کر سکتے. تو ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ موت کے بعد مجھے اچھی اور لگزوریس اور کمفرٹیبل لائف چاہیے انشاءاللہ جنت الفردوس. اور پھر سب سے خوبصورت جو دعا کا حصہ ہے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کی آرزو مند. یعنی یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا کہ جو تیرے چہرے کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ لذت النظر، یعنی میں اس انجوائمنٹ کو یا اللہ محسوس کرنا چاہتی ہوں. کہا جاتا ہے نا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار ان کو کرائیں گے تو وہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. حالانکہ جنت کی ہر نعمت دنیا ما فیہا سے بہتر. یعنی جو اللہ کا دیدار ہے وہ اس قدر ایکسیپشنل ایکسپیرینس ہوگا ایمان والوں کے لیے، اس قدر وہ ایک اپلفٹنگ اور خوبصورت فیلنگ ہوگی کہ وہ ساری باتیں بھول جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کی آرزو مند ہوں. وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ، اور تیری ملاقات کا شوق رکھتی ہوں بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے. یعنی یا اللہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، اور پھر یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھ پر ایسی آزمائش آئے بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے. یعنی مجھ پہ کوئی آزمائش آئے اور میں اس آزمائش کی وجہ سے ایسے عمل کروں جو مجھے اس آنر سے محروم کر دے، اس آنر سے مجھے ڈپرائیو نہ کر دے، اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے. یعنی آپ دیکھیں in other words اس دعا کے حصے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری زندگی میں کوئی ایسی آزمائش، مشکل، پریشانی یا فتنہ نہ آئے جس کی وجہ سے اگر آپ نے مجھے وہ مقام دینا ہے تو وہ مقام مجھ سے چھن نہ جائے. اللہم زیننا بزینت الایمان، اور اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے. ایک ایمان والے کے دل میں سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ اس کے دل کا ایمان ہونا. تو ہمیں اپنے دل کو ایمان سے خوبصورت بنانا ہے. اب دیکھیں ایمان بڑھتا ہے نا، ایمان دل میں ہوتا ہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی. ایمان دل میں ہوتا ہے تو نمازیں خوبصورت، نیکیاں آسان، پھر روزہ خوبصورت، حج خوبصورت، زکوٰۃ خوبصورت، نیک اعمال خوبصورت. آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ خوبصورت ہو جاتا، کیونکہ آپ کے دل میں جو ایمان نے جگہ بنا لی اور وہ اس نے آپ کے دل کو خوبصورت بنایا، تو آپ وہ خوبصورتی آپ کے سارے اعمال میں نظر آنا شروع ہو گئی. اور وَجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ، اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. یعنی ہم خود بھی صراط مستقیم پر چلیں، اور جو لوگ ہمیں فالو کریں یا جو لوگ ہمیں آئیڈلائز کریں یا اللہ ان کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا. بہت پیاری اور بہت مکمل دعا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ایک کمپلیٹ پیکج آف گڈنس آف دس دنیا اینڈ آخرت. یعنی کل والی جو دعا تھی اس میں زیادہ باتیں دنیا سے ریلیٹڈ تھی نا، لیکن اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے الحمدللہ. چلیں اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت احینی ما علمت الحیات خیر لی، مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے. وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي، اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے میرے لیے موت بہتر ہے. اللہم وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اے اللہ اور میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتی ہوں. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اور رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتی ہوں. وَأَسْأَلُكَ الْكَسْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتی ہوں.
وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتی ہوں، نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتی ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد اچھی زندگی کی طالب ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اے اللہ میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کی آرزو مند ہوں۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور تیری ملاقات کا شوق رکھتی ہوں۔ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے۔ وَاجْعَلْنَا ہداۃ مہتدین، اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے، آمین۔ پھر آپ کو تحفہ پسند آیا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے نا یہ دعا اسی لیے لاسٹ ڈے کے لیے رکھی تھی۔ چلیے الحمدللہ کثیرہ، ہمارا کورس آج مکمل ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، آپ سب کے آنے کا ماشاءاللہ اٹ واز این آنر ٹیچنگ یو آل، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ مجھے پتہ ہے کہ افطاری سے پہلے والا ٹائم جو ہے وہ ذرا سا چیلنجنگ ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ایوری ڈے آپ سب کا آنا ایک بہت خوبصورت ایکسپیرینس تھا۔ اب دیکھیں کہ الحمدللہ آپ الہدا آن لائن سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں ہمارے کورسز کو جوائن کر کے۔ انشاءاللہ ہمارے کچھ کورسز ابھی ریسنٹلی سٹارٹ ہونے لگے ہیں، جون کے 1 اور 2 ویک سے۔ سورہ البقرہ کا انگلش کا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے ونس اے ویک، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا ایکسٹینسو انڈرسٹینڈنگ والا کورس جوائن کرنا چاہیں تو تعلیم القرآن انگلش میں رجسٹریشن اوپن ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی اردو کے کورسز ہیں ان سب میں رجسٹریشنز اوپن ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مثلا کنیکٹڈ رہیں الہدا کے ساتھ اور اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیں، تو آپ ان میں سے کسی بھی کورس میں رجسٹر کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے alhudaonline.org اور اس میں نئے کورسز کو چیک کیجئے۔ اسی طرح استاذہ ایک نیا کورس انشاءاللہ جون 2 سے سٹارٹ کر رہی ہیں، جو آفٹرنون میں ہوگا، جو ان کو قرآن کے موتی والے اپروکسیمیٹ ٹائم تھا۔ قیامت کی نشانیوں کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ساری مسکنسیپشنز ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں کرونا آ گیا تو یہ قیامت کی نشانی ہے، تو فلاں ہو گیا تو قیامت کی نشانی ہے۔ تو چونکہ یہ عقیدے سے ریلیٹڈ ایک بات ہے تو ہم سب کا اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے کورسز میں الحمدللہ سیلف پیسڈ کا آپشن بھی ہے۔ اگر آپ کو کلاس کا ٹائم سوٹ نہیں کرتا تو آپ اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی لیسنز کمپلیٹ کر کے سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ جائیں گے alhudaonline.org، کورسز میں آپ نیو کورسز کو کلک کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں تاکہ نئے کورسز اور مختلف چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ یہ ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے t.me/alhudaonline۔ پھر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے info@alhudaus.com۔ ہم انسٹاگرام پہ آپ الہدا آن لائن کا پیج لائک کر سکتے ہیں، ٹویٹر پہ آپ ہمیں لائک کر سکتے ہیں، فیس بک پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ ہم سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس کو میں مائک دے سکتی ہوں اگر آپ لوگ اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہیں کہ آج آخری دعا سیکھنے کے بعد کیسا آپ کو لگ رہا ہے اور کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا، تو انشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس کو میں لے لیتی ہوں۔ جی کلثوم آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، پہلے تو آپ نے اتنا اچھا تحفہ دیا، صبح پتہ نہیں ایسی خبر پڑھ لی تھی اور دل میں ہوا بھی تھا۔ اب جب یہ دعا سیکھی ہے تو الحمدللہ صرف آج نہیں، مطلب روز ہی ایسا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی تو دعا اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایسی، آپ کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکلوا دیتا تھا کہ مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کیسے سنتے ہیں دل کی بات، اور پھر جو سا وسیلہ ٹیچر کو بنا دیتے ہیں اور پھر وہ ساری مطلب باتیں سکھا دیتی ہیں۔ الحمدللہ دعا لکھنے کی وجہ سے دعا جو سا لکھتے لکھتے یاد بھی ہو جاتی تھی، ترجمہ بھی آ جاتا تھا۔
الحمدللہ کچھ دعا کی اگر عربی نہیں یاد تو اللہ کے حکم سے اس کی اردو یاد وہ اردو میں ہی مانگ لیتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. چلے ماشاء اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول کرے. آمین آمین سو آمین. جزاک اللہ خیر. جی عائشہ. جی عائشہ میں آپ کا مائک آن کر. جی السلام علیکم. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا سسٹر شادی آپ کے ساتھ, اور جس طرح سے آپ نے پورا کورس کنڈکٹ کیا ہے. بیسکلی ایک تو دعا کو صرف میمورائز ہی کرنا صرف نہیں تھا, لیکن اس کو جو اسپلٹ کر کے اور جو اس کے مین پوائنٹس کو ٹارگٹ کیا, اور جس طرح سے ہمارے دماغوں میں فکس ہو گئی وہ دعا کا ایک بیسک جس کو کہنا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ آف دا دعا, اینڈ آپ کیوں مانگ رہے ہیں, اس کیا مانگ رہے ہیں, اس کا پورا ڈسکرپشن, تو وہ بہت زبردست تھا. اور ماشاءاللہ سے آپ کے جو ان بٹوین جو آپ کے ٹپس ہوتے ہیں وہ مجھے بڑے افیکٹو لگتے ہیں, کہ جب آپ کہتی ہیں کہ کچھ چیز کو کیسے مانگنا ہے, کب مانگنا ہے, یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس وقت بھی مانگ سکتے ہیں, اور پوسٹ نوٹس لگائیں. مطلب یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے ٹپس تھے وہ بڑے افیکٹو تھے. میں نے بھی گھر میں کوشش کیا کہ ایک دو جگہ والس پہ جو ہے اس طرح سے دعا کو فکس کروں, تاکہ میں خود اور بچے جو ہے وہ آتے جاتے دیکھ کے کوئی نہ کوئی اس کو پڑھتا رہے. مطلب آپ کی انٹینشن ویسی رہے کہ آپ یاد تو آپ کو نہیں ہو رہی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ مانگ رہے ہیں, کیونکہ دعا کا تو کوئی ایکچولی کوئی ٹائم نہیں ہے نا. اٹس ایوری ٹائم یو کین ریڈ, یو کین آسک فار اللہ. تو وہ مجھے بہت اچھا کانسیپٹ آپ کا لگا, اور دا وے یو ٹاٹ اس از امیزنگلی, اینڈ اللہ تعالیٰ may reward you for abundantly. like اتنا زبردست آپ کا ماشاءاللہ ٹیچنگ اسٹائل ہے کہ آئی ایم سو امپریسڈ. اور آئی ووڈ لائک ٹو انشاءاللہ فالو دا الہدا I think ایپ ای لرننگ. تو انشاءاللہ اس کے تھرو جو ہے وہ پھر اور بھی کورسز میں پارٹیسپیٹ کروں گی. میں ابھی تو تفسیر قرآن جو ہمارا آن لائن آتا ہے واٹس ایپ گروپ, اس کے اندر میں کنیکٹڈ ہوں. اس سے بھی بہت ماشاءاللہ سے موٹیویشن ملتی ہے, کیونکہ ایک بیسک قرآن کا جو ترجمہ ہے, اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے جو کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں. اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی پریکٹس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. جی بالکل مطلب اسٹرانگلی آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں, اور آپ کا اپنا آپ کا پورا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے ایک طرح سے, جب آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ سے آپ کے لیے تو بہت ساری دعائیں ہیں, اور ماشاءاللہ سے یہ جو لاسٹ کی دعا ہے ایسا لگتا ہے پوری جامع, اور اس کے اندر ایوری تھنگ یو ہیو ڈن اٹ. اور ٹھیک ہے وہ پورے 29 days ہم نے کچھ نہ کچھ تو مانگا ہے, لیکن لاسٹ ڈے پہ آ کے تو جو آپ نے دعا ہمیں دی ہے وہ تحفہ, کہ ویسا لگتا ہے کہ بس سب چیزیں ہی ہم نے مانگ لی اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ بس اس کو قبول کرے. آپ کی کوشش کو سب سے زیادہ, کیونکہ آپ نے اتنا انکریج کیا ہم سب کو, اور جس طرح سے آپ نے ہمیں لے کے چلی, بیچ میں ڈسٹربنس بھی بہت رہی, آپ کو ہم نے بڑا تنگ کیا ہاتھ اٹھا کے, چیٹس بھی ہوتی رہی ہیں کچھ نہ کچھ. آئی مین آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کا اسکرین آپ پڑھانے کے اس پہ ہوتے ہیں اور بیچ میں ایک ڈسٹربنس ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی انوائنگ سچویشن ہوتی ہے. لیکن آپ کا صبر ماشاءاللہ سے روزے میں, اور وہ بھی صبر میں, اور پھر اس طرح سے پڑھانا, تو آئی تھنک بس آپ کے لیے تو بہت ساری دعا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے, اور ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں, ایٹ لیسٹ ہم دین کے لیے کنیکٹڈ رہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو الحمدللہ, اینڈ تھینک یو فار گیونگ می دا مائک. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. جی شازینہ. السلام علیکم. جی آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر دیٹ کہ میں نے ابھی تعلیم القرآن بھی جوائن کیا ہے. آئی ول ہائیلی ریکمینڈ. آپ انتہائی آرگنائزڈ اور بہت اچھے طریقے سے سارا کچھ کراتے ہیں ماشاءاللہ. یہ دعائیں جس طرح آپ نے کرائی ہیں, اور جس طریقے سے رمضان نائٹس ہماری اتنی بیوٹیفل بنائی, ایکسٹرا اسپیشل, اور ساری دعاؤں کا کارڈ, اور اتنی بیوٹیفل دعائیں کہ ہر دعا اپنے میں ایک لگتا تھا جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, اور اس کا سلیقہ سکھایا آپ نے کہ کس طریقے سے مانگنی ہے اور کس طرح سے اس کو پہنچانا ہے طریقہ. تو جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ساتھ جڑا رکھے کسی نہ کسی طرح. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیک. منیرہ جی.
اگر ہر کوئی 2 منٹ بات کرے تاکہ زیادہ لوگ شیئر کر سکیں. جی منیرہ. منیرہ آپ کا مائک. جی جیسمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منیرہ. جی میرے پاس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نے ہمارے شعور کو اور اجاگر کر دیا ان دعاؤں کے ذریعے. یا سبحان اللہ، اتنی پیاری دعائیں سیکھتے تو تھے، پڑھتے تو تھے، لیکن ایسے لگ رہا اب ضمیر، دماغ، ہر چیز شامل ہوتی ہے مانگنے کے ٹائم پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت والی لمبی زندگی دے. بس اتنے کہنا، اور بہنوں کو بھی چانس دیتی ہوں. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. آمین. جی جیسمین آپ کو مائک آن کری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تبھی دعا لیتے تھے، تبھی ہمارا تہجد کا ٹائم رہتا، تو تبھی آپ کا دعا مانگتے مانگتے ہم لوگ آپ کا بھی بہت دعا کرتے تھے. اچھا ماشاء جی تو اللہ ریوارڈ یو اینڈ بلیس یو امینسلی. جزاک اللہ خیر. بیٹا تھینک یو سو مچ. جیسمین آئی تھنک ہماری سب سے ینگ اسٹوڈنٹ. افشا عمر. جی السلام علیکم. جزاک اللہ آپ کا. میں بس اتنا بولنا چاہ رہی ہوں کہ جب شروع میں یہ کورس شروع ہوا کہ ایک دعا کو لے کے نا 30 منٹس، تو سوچنے لگی تھی کہ کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی شروع ہوا مجھے سمجھ آ گیا کہ اس سے پہلے میں صرف دعا کو پڑھتی تھی، مانگتی نہیں تھی. لیکن جب سے آپ نے اس میں ٹپس بتائے کہ کس طرح سے اس کو سوچ کے مطلب میننگ کی وجہ سے غافل دل کی دعا اللہ نہیں سنتا، وہ مجھے سمجھ آیا. اینڈ میرے واٹس ایپ گروپ اینڈ جو بھی جتنے بھی فرینڈ گروپس ہیں، سب لوگ انتظار کرتے ہیں میری دعا. میں لکھ کے اس کو پوسٹ کرتی ہوں. میں نے اس میں بھی بھیجے تھے میرے دعا لکھ کے، جو دعا ڈیری میں نے بنائی تھی. تو وہ اب تک اتنی فالوئنگ. جیسے ہی میں نے رات کے 12 بجے میرا یہ ٹائم ہوتا ہے آپ کا یو کے میں، تو جیسے ہی میں اپلوڈ کرتی ہوں تو سب مجھے ویٹ کرتے ہیں کہ آج آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. اینڈ اسپیشلی میرا بیٹا، مما آج آپ کا دعا کا ہوم ورک نہیں کیا، تو وہ جتنے بھی میں نے دعا کی ڈائری لکھی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکتی، بٹ اس نے بھی لکھا ہے. جزاک اللہ، آپ کو اللہ جزا خیر دے. اللہ مبارک. نہیں ماشاءاللہ، مجھے یہ بھی بہت خوشی تھی کہ آپ سب لوگوں نے اسپریڈ بھی بہت کیا الحمدللہ. مثلا دوسروں کو کلاس میں انوائٹ کرتے تھے، اور خود بھی جیسے اتنے اچھے سے آپ لوگوں نے اس کو دعا کے سیشن کو لیا ماشاءاللہ. جی ثنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کیا جب سے میں نے آپ کی کلاس اسٹارٹ کی، کیونکہ میرے فادر کی ڈیتھ سے 2 منتھ ہوا. میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، اور جیسے ہی میں نے کلاس میں دعائیں پڑھنا شروع کی، اس کے بعد واقعی ہی مجھے اتنا زیادہ سکون فیل ہوا. اور جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے جس طرح سلائڈس بنائی ہیں، اور میرا پورا پلان ہے کہ میں اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچاؤں گی. اور نو ڈاؤٹ اس میں صرف آپ کی ایفرٹ ہے، اور جیسے سسٹر سبین نے ہمیں لے کر ہمیں پریکٹس کروائی، تو میں اس کے لیے بہت زیادہ آپ کی شکر گزار ہوں. اور نو ڈاؤٹ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. بس مجھے ایک اور خاص طور پہ آپ نے جو نیت کی دعا کروائی ہے نا، وہ تو اتنی اچھی ہے کہ ہر کام سے پہلے میں سوچتی ہوں کہ میری نیت خالص ہے نا، پھر میں دوبارہ سے اس دعا کو پڑھتی ہوں. تاکہ، اور مجھے صرف ایک چیز کنفرم کرنی تھی. کلاس کے بیچ میں کوسچن کیا تھا میں نے، لیکن ظاہر ہے پھر وہ کلاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم نیت کی دعا کرتے ہیں، لیٹ سپوز میں اپنے فادر کے لیے کوئی بھی صدقہ کرتی ہوں، تو کیا اس میں بھی میری نیت جس طرح آپ نے دعا کروائی ہے کہ اللہ کے چہرے کو دیکھنا مقصود ہے، تو کیا جب ہم کسی کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ نیت ہوتی ہے یا اس میں یہ نہیں ہوتی؟ نہیں، اس میں تو پھر آپ دیکھیں ان کی نیت ہو جائے گی نا انشاءاللہ. مثلا وہ آپ دیکھیں کہ کمبائن کر لیں گے آپ. جیسے آپ کی نیت تو اللہ کا چہرہ ہوگی، لیکن آپ کے دل میں یہ بھی ہے نا کہ اس کا ثواب میرے ابو کو بھی ملے. جی، وہ بس مجھے دونوں یہ چیزیں انشاءاللہ کمبائن ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. کوئی بات. جزاک اللہ. وہی. جی سحر، آپ بات کیجیے. سوری جی سحر، چلیں آپ کریں انمیوٹ اپنا. جی سحر، مجھے لگتا ہے آپ بھی کر رہی، میں بھی کر رہی. مجھے کرنے دیجیے. ہاں چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی الحمدللہ شازیہ باجی آپ کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ماشاءاللہ سے. دعائیں تو پہلے بھی کافی یاد بھی تھی لیکن اب بہت مطلب دل سے پڑھی جائے. اور میری بیٹی بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ, چھوٹی بیٹی بھی, صبح یہ فجر کا ہمارے ٹائم ہوتا ہے پاکستان میں, تو وہ بھی ماشاءاللہ سب سن رہی ہوتی تھی. بلکہ چھوٹی بیٹی کو تو اتنا شوق تھا کہ میں بھی کسی دن سناؤں نا, اکثر اچھا. ہینڈ ریز کرتی تھی. لیکن مظاہرہ 9 ایئرس کی ہے تو ماشاءاللہ اس نے بھی دعائیں بہت شوق سے. وہ مجھے کہتی مما آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا, جلدی سے سحری کر لیں اور بیٹھ جائیں. آپ لوگ کا تو بہت الحمدللہ اچھا ٹائم تھا ماشاءاللہ کہ جی سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت الحمدللہ اچھا, ہمارا وہ بھی اتنا ٹائم دل ہوتا سے. تھا, افطار سے پہلے دعائیں قبول جی ہوتی ہیں بالکل. الحمدللہ. تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. جزاک اللہ خیرن کثیر. بھائی السلام علیکم. چلیں انشاءاللہ. جی قرۃ العین, آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ میرا جو ایکسپیرینس رہا, میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دوں گی. میں چونکہ النور کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں اور اب آن لائن کورسز کنڈکٹ کر رہی ہوں ان کے, تو میرا بہت پہلا ایکسپیرینس ہے الہدا کے ساتھ الحمدللہ. لیکن ڈاکٹر فرحت ہاشمی ان کو سازہ محترم, میں ان کو ملی ہوئی ہوں, یو کے آئی تھی وہ, گئی ان کے پاس کورسز کیے. یہاں پہ بھی ان کے ساتھ ہم نے 3-4 دن کلاس ہوئی تھی. تو الحمدللہ آپ کی کلاس جب میں نے پہلے دن لی, سٹارٹ ہوئی دعائیں, تو مجھے اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ ابھی ایسا ایسا سیکھیں گے. لیکن جب بہت سارے دن گزر گئے اور دعائیں اسپیشلی جو آپ نے جس وے سے کروائی ہیں, امیزنگ الحمدللہ. تعالیٰ آپ کو اس کی بہت جزا دے. اور جو میں نے اب ٹارگٹ رکھا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ رمضان میں میں خود بھی جتنی آپ نے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں اس کو آگے ضرور سکھاؤں گی لوگوں کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, استاذہ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی الہدا کو اور اس میں رہنے والوں کو اور اس میں پڑھانے والوں کو, پڑھنے والوں کو بہت زیادہ ترقی بھی دے, اور اسلام کا ہر طرف جو ہے وہ بول بالا ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے اب کورسز آ رہے ہیں تو میں ضرور ان کو بھی جوائن کروں گی. اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. دا وے آپ پڑھاتی تھیں تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم پڑھ نہیں رہے, ہم بس ایک مطلب آپ سیکھ رہے ہیں اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے. دعائیں بہت یاد بھی ہوئیں. اور بیٹا ہے میرا 8 سال کا, وہ بہت خوش ہوتا تھا جب میں دعائیں اسپیشلی لکھتی تھی اور اس کو کلر کرنا, تو ہی واز لائک کہ اما یہ بہت ایسے بنا لو, اس کو ایسے کر لو. تو الحمدللہ بہت زیادہ دعا ہے پوری ٹیم کے لیے. ایک ٹیم ورک ہوتا ہے ہر چیز کے پیچھے. تو آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں, اور میں انشاءاللہ ضرور چاہوں گی کہ نیکسٹ جو بھی کوئی کورس ہو تو میں اس کو آپ کے ساتھ بھی ضرور جوائن کروں انشاءاللہ. ضرور ضرور انشاءاللہ. بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. چلیں ایک اور اسٹوڈنٹ کو انشاءاللہ لے لیتی ہوں. جی بشرا, بشرا اشرف. جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر شازیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شازیہ میں تو کچھ میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہنے کے لیے آپ کے لیے. یقین کرے صرف دعا ہی دعا. آپ کے پروگرام قرآن کے موتی, پھر آپ کا تفسیر, پھر میں نے آپ کی تعلیم قرآن جوائن کیا. اس کے ساتھ میں نے کافی کورس استاد کے ساتھ کیے ہیں. اور بس میں آپ کے لیے سے دعا کر سکتی ہیں کہ آپ رات کی لیلۃ القدر پروگرام بھی کر رہی ہیں, آپ ہمارے ساتھ 7 سے 7:30 بھی پروگرام کر رہی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کو زندگی صحت تندرستی دے. سسٹر شاہ میرے پاس اور نہیں ہے کہنے کے لیے. آپ دعاؤں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے. آمین آمین. بارک اللہ فیک. چلے جی عشرت آپ شیئر کیجیے. چلے آج افطاری میری آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی. جی عشرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سسٹر شازیہ, وہی سب والی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکتیں دے, جزائے خیر دے. یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے زندگی میں بہت کورسز کیے, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ میں ان کو مکمل نہ کر سکی. لیکن یہ ایک واحد کورس تھا جس کے لیے میں نے پہلے کوئی دن چھٹی نہیں کی, اور مجھے اتنی اس کے لیے تڑپ ہوتی تھی نا کہ بس مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو الحمدللہ میری پروناؤنسیشن دعاؤں کی بہت اچھی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور جتنی جامع دعائیں تھیں ان کی اوتھینٹسٹی آپ نے بتائی ہے جس طرح واقعات کے ساتھ, تو اٹ واز امیزنگ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.
میں نے بھی تعلیم القرآن کورس جوائن کیا ہوا ہے، اور میرے ساتھ 2 سسٹرز اور تھیں جنہوں نے جوائن کیا. تو مجھے اتنی تڑپ تھی دل میں اتنی زیادہ کہ پھر کب یہ سٹارٹ ہوگا نا کورس، تو میں باقی اپنی فرینڈس کو بولوں گی. تو پھر انہوں نے آپ والا کورس جوائن کیا 4-5 سسٹرز نے، میری فرینڈز ہیں وہ سے. تو میں سب کو یہ کہوں میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات رہے گی انشاءاللہ ایوری ویک انشاءاللہ. جی بس میں یہی سب کو کہوں گی کہ جنہوں نے نہیں جوائن کیا وہ ضرور کریں، کہ یہ اتنی زندگی کی بڑی اپرچونیٹی ہے کہ اگر ابھی نہیں کیا تو پھر کبھی بھی نہیں انسان کرتا. تو جزاک اللہ خیر، بہت دعائیں آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. چلیں ندا آپ شیئر کیجیے. چلیں ایک بات ہر کوئی کر لے پھر ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، ہماری زندگیوں میں نا تعلیم تو ہم نے سبھی پڑھ کر آئے ہیں، سب اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں نا استاد کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اگر ہمیں اچھے استاد مل جائے نا تو استاذہ وہ ہماری زندگیوں میں بہت اچھا ایک تربیت کر جاتے ہیں، ہماری بہترین زندگی کو ایک روشنی دے دیتے ہیں. تو آپ استاذہ آپ ان میں سے ایک ہیں. الحمدللہ ہم نے جب کلاسز نہیں ہوتی تھی تو ہم واقعی آپ کی آواز کو محسوس کرتے تھے، اور آپ کے بتانے کے طریقے نے، آپ کے سمجھانے کے طریقے نے ہماری جو ہم دعائیں مانگتے تھے نا ان کو ہمارے اندر سمو دیا، ہمیں ہماری تربیت کر دی. استاد اگر ہم کھلے الفاظوں میں کہیں نا کہ ہماری تربیت کر دیے. ہمیں مسکرانا تو آتا تھا لیکن کس وجہ سے مسکرانا آتا تھا وہ آپ نے سکھا دی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا اس کی جزا دے. ہم ایک چھوٹے سے بچے ہی آپ کے استاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اسی طرح سے اتنی خوبصورت سی شعائیں اپنے اندر سے نکال کے ہمیں بانٹتی رہیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ بس قبول کر لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. آمین آمین. بارک اللہ فیک. جی گلناز. جی گلناز آپ مائک میں آپ کو آن کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. پہلے بھی میں نے کافی ان میں سے دعائیں جو ہیں وہ یاد تھی مجھے الحمدللہ، لیکن آپ کے سمجھانے کا اور ایکسپلین کرنے کا طریقہ ماشاءاللہ اتنا اچھا تھا کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور یہ ہے کہ الحمدللہ تعلیم القرآن کا کورس میں کر چکی ہوں، اور الحمدللہ میں بھی ادھر ٹیچ کر رہی ہوں دوسروں کو، یعنی کہ اس چیز کو پہنچا رہی ہوں. تو یہ ہے کہ آپ سے مجھے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا کہ ایک استاد کو جو ہے وہ دوسرے کے لیے کیسے نمونہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ کہ جتنے بھی ہمیں اساتذہ ملے الحمدللہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوتی ہے اچھے استاد کا ملنا. تو آن لائن جو ہے کورس یا کوئی کرنے کا وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. تو آپ کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا رہا. اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاطر ایک دوسرے سے ملایا ہے. تو اور یہ ساری محبت جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہے. تو جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ بے شک اس دنیا میں نہ بھی ملے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آمین. تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور آپ نے جتنی بھی محنت کوشش کی ہے اس کو باعث اجر بنائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور ہمیشہ آپ کو ایسے ہی ثابت قدم رہے، صحت تندرستی دے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین. اصل میں بس ایک بات میں بھی آپ سے یہ کہوں گی کہ دعائیں جو ہے نا آپ لوگ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی رحمت اور نعمت ہے کہ آپ کوئی انسان کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہے، کسی کا کچھ بھی بلیفس ہے نا، تو دعا جو ہے نا آپ کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں. یعنی عقائد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نمازوں کا طریقہ ان کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، یا وضو کا مختلف ہے، یا اور چیزوں میں تھوڑی سا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کو بھی دعائیں سکھاتے ہیں تو وہ چیز نا ہمیں ایک دم یونائٹ کر دیتی ہے، کیونکہ ہر ایک دعاؤں کو پسند کرتا ہے، ہر ایک کا دل کرتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہو. تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ ماشاءاللہ آپ سب نے 30 دعائیں سیکھ لیں، اور آپ اگر اسی طرح ویکلی بیسس پہ میں بھی اگر منتھلی بیسس پہ دوسروں کو ایک ایک دعا اسی طرح سکھاتے رہیں تو دعا جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر عقیدہ توحید مضبوط کرتی ہے اور ان کا اللہ سے کنیکشن سٹرونگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں سے شرک کو نکال کے
توحید لے آئے تو بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. اب انشاءاللہ میری جو اسسٹنٹ تھی اس کورس میں سسٹر سبین, میں چاہوں گی کہ سبین بھی تھوڑی سی بات کریں آپ سے ماشاءاللہ. جی سبین پلیز مائک لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرن خیرن کثیرہ. شازیہ باجی آپ نے مجھے اس کورس میں ایز اسسٹنٹ آپ لے کر آئی اور مجھے بھی موقع دیا کہ میں بھی اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال سکوں. بہت ہی الحمدللہ بہت ہی اچھا لگا. دعاؤں کا یہ جو کورس آپ نے کروایا ہے الحمدللہ ہمیشہ آلویز اس طرح لگتا تھا جب میں ان کے ساتھ پریکٹس کرتی تھی سسٹرز کے ساتھ تو خود بھی مجھے یاد ہو گئی دعائیں الحمدللہ. بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا اور میں آپ سب لوگوں کو کہوں گی جتنی میری سسٹرز یہاں پر ہیں کیونکہ میں خود بھی الہدا کی اسٹوڈنٹ ہوں اور الحمدللہ اور آج باجی کے ساتھ موقع ملا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئرنگ بھی کر رہی ہوں. تو یہی ہے کہ یہ ٹائم جو ہے زندگی اسی طرح سے نکلتی رہتی ہے تو کچھ اپنے لیے انسان کر لے. تو میں آپ سب کو ضرور یہ انکریج کروں گی کہ آپ کسی نہ کسی کورس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں اور کچھ سیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے کتنے سال کیسے ضائع کر دیے. تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیرن خیرن کثیرہ. اور آپ سب لوگ بہت اچھا آپ لوگوں نے دعائیں پڑھی, بہت مجھے اچھا لگا. ساری سسٹر ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے پڑھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا دل تو چاہ رہا ہے سب سسٹرز کو مائک دوں اور سب آپ بات کریں, لیکن اصل میں تھوڑی دیر میں بس افطار ہے اور کچھ لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ 15 منٹس لیفٹ فار افطار. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی اس سے بہتر مجالس میں اور اسی طرح ایک دوسرے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی ہم نے سیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لوجہ اللہ قبول کرے اور آپ سب کا آنا قبول کرے. اور ماشاءاللہ یو آل ہیو بین امیزنگ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک استاد کے لیے نا جو سب سے زیادہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے اس کے جو فیور میں جاتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن اور اسٹوڈنٹس کا اس علم کو لینا. تو ماشاءاللہ آپ سب اتنے ایکٹیو اسٹوڈنٹس تھے اور اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی تھی ہر دفعہ کلاس کے لیے تیاری کرنا اور نئی اور ریسرچ کرنا, مختلف چیزیں آپ لوگوں کے لیے تلاش کرنا, زیادہ جیسے ڈیٹیل میں چیزوں کو آپ کو سمجھانے کے لیے ڈھونڈنا. تو ماشاءاللہ آپ سب اتنے اچھے اسٹوڈنٹس تھے تو مجھے بھی بہت میں لک فارورڈ کرتی تھی کہ آپ لوگوں کو نئی نئی باتیں سکھاؤں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب جیمز کی طرح ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو آگے بھی کنوے کر رہے, شیئر کر رہے ہیں. سو کیپ ڈوئنگ دا گریٹ ورک اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے تاکہ انشاءاللہ ہم اور بھی اچھی باتیں سیکھیں اور اسی طرح علم اور عمل میں گرو کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. I love you all for the sake of Allah and especially میں سسٹر سبین کی بہت شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ افطار کے ٹائم پہ وہ میرے ساتھ رہتی تھیں, روم اوپن کرتی تھیں اور پھر آپ لوگوں سے بھی دعائیں سنتی رہیں. اور آپ سب کا بھی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.